وفاقی دارالحکومت میں شادی والے گھر میں گیس لیکیج سے خوفناک دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق جبکہ 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے سے 3 مکان زمیں بوس، اطراف کے کئی گھر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ چیف کمشنر اسلام آباد کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم، متاثرین کو امداد دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ شہری اقتدار کے سیکٹر G72 میں گیس لیکیج سے ہولناک دھماکہ، شادی والا گھر ایک لمحے کے اندر ماتم کدے میں بدل گیا۔ دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ شیرون اور مہک کی گزشتہ روز ہی شادی ہوئی تھی۔ دلہے کی ماں بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہے۔ 11 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ والد دوسرے گھر میں سونے کی وجہ سے محفوظ رہا۔ اس حادثے کی وجہ سے کافی اموات ہوئی ہیں، جس میں میرا بیٹا، بہو، میسز اور بڑی بھابھی ایکسپائر ہوئے ہیں، زخمی ہیں۔ بیٹی میری زخمی ہے، سیڑھی ہاسپٹل میں، سالی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کا جائے وقوع کا دورہ، المناک واقعے کو گیس لیکیج کا شاخسانہ قرار دیا، متاثرہ افراد کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا عندیہ، متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا ہے اور بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے۔ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے بھی اور محسن نقوی صاحب کی طرف سے، انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے بھی یہ کنوے کیا گیا ہے کہ جو بھی ہم نے اس پوری کمیونٹی کے لیے جو بھی ہم کمپنسیشن دے سکتے ہیں وہ کم ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ جو باقی گھر رہ کے ان کو بھی چیک کر لیں، کہیں پہ اگر دراڑیں ہیں تو ہم بالکل الاؤ نہیں کریں گے وہاں پہ کوئی رہے۔ اگر ہمیں فل فور ان کو کہیں پہ شفٹ بھی کرنا پڑے تو اس کا پورا انتظام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سلنڈر دھماکے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر صحت کو ہدایت کی کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ سیکرٹری داخلہ کو مکمل تحقیقات کا حکم بھی دیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں ہونے والے دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق دھماکہ بظاہر گیس لیکیج سے ہوا، 8 افراد جاں بحق جبکہ 11 زخمی ہوئے ہیں۔ زیادہ تر اموات ملبے تلے دبنے اور جھلسنے سے ہوئی ہیں۔ نمائندہ سما قمر المنور موقع پر موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ قمر صاحب، دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کی گئی ہے، کیا بتایا گیا ہے اس ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں؟ جی، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ، کیونکہ پہلے یہ چل رہا تھا کہ یہ سلنڈر بلاسٹ ہے، لیکن اب اس بات کو کلیئر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گیس لیکیج کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا، جس میں 8 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے جبکہ 11 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر لسنے اور جو ملبے تلے دبنے کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تاہم اس حوالے سے اب ایک تحقیقاتی رپورٹ جو ہے یہ ابتدائی ہے۔ مکمل تحقیقاتی رپورٹ کے لیے تمام قسم کی یہاں سے شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں، جس میں SNGPL کے لوگ اور جو کہ مختلف فرانزک کے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے یہاں سے تمام ایریا کو جو ہے وہ سرچ کیا اور وہاں سے تمام شواہد جو ہے اکٹھے کیے ہیں۔ جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2 گھر مکمل طور پر منہدم ہوئے جبکہ 2 باقی گھر تھے ان کو بھی نقصان پہنچا، اسی وجہ سے وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ جو یہاں کے انمیٹس ہیں ان کے لیے الگ رہائش کا بندوبست جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو جن گھروں کے ساتھ ملحقہ گھر موجود تھے وہ بھی مکمل طور پر زمیں بوس ہوئے، تو ان کے ساتھ جو گھر تھے ان کی دیواریں جو ہیں وہ اس میں بھی دراڑیں آ چکی ہیں، اسی وجہ سے وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب اس جگہ پر پولیس نے مکمل طور پر کارڈن آف کیا ہوا ہے، اس گلی کو جانے والا راستہ جو ہے اس کو بھی مکمل بند کیا گیا ہے۔ لاشیں جو تھی وہ پیمز اسپتال سے ابھی تک یہاں پر نہیں لائی گئیں اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد وہ یہاں پر لائے جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کی جو دعائیہ تقریبات ہے وہ یہاں پر کی جائیں گی اور اس کے بعد ان کی تدفین جو ہے وہ کی جائے گی۔